نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ آپ اندازہ کر لیجئے اور چیک کر لیجئے اور اس کا سروے کر لیجئے، جس گھر میں، جس وطن میں شکر زیادہ ہے، جس خاندان میں شکر زیادہ ہے، اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جس گھر، جس خاندان، جس فیملی، جس وطن میں ناشکری زیادہ ہے، اللہ ان کی نعمتوں کو بھی ویرانی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہمارے وطن کا، ہمارے علاقوں کا، ہمارے شہروں کا یہی حال ہے کہ ہم نے چونکہ تربیت نہیں کی اور اصلاح نہیں کی، ہم نے سکھایا نہیں، بتایا نہیں کہ آمدنی کا ایک ذریعہ، وسائل کا ایک ذریعہ، کامیابی کا ایک ذریعہ صرف شکر گزاری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، ملک کے سبا کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے نعمتیں چھین لی۔ وہ کیا تھا کہ اہل سبا کے ان کے وطن میں نشانی موجود تھی کہ باغ کی دو قطاریں تھی دائیں اور بائیں، اور اپنے پروردگار کی روزی دی ہوئی ہے، نعمتیں دی ہوئی کہ کھاؤ اور شکر کرو، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے ناشکری کی، اور ان ایسی ناشکری کی کہ اللہ کے شکوے کرتے، شکایتیں کرتے، اور پھر ہوا کیا، ناشکری کے سبب سزا دی اللہ نے، اور وہ کیا ہو گئے، وہ نعمتیں چھن گئی۔ تو اہل سبا کا واقعہ قرآن میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک وارننگ ہے اور ایک تنبیہ ہے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کریں، ہم چونکہ تربیت نہیں کر سکے، اصلاح نہیں کر سکے، بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو بتا نہیں سکے، تو پوری قوم ناشکری میں لگی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے پوری قوم ناشکری کے نتیجے کا شکار ہے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اہل سبا کے باغوں کی حالت تھی کہ عورت پھل لینے کے لیے اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر درختوں کے نیچے سے گزرتی چلی جاتی تھی تو صرف چلنے ہی سے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی۔ آپ اندازہ کی اتنے اچھے باغ کہ اس کو پھلوں کی کثرت اور خوب اچھی طرح پک جانے کی وجہ سے خود بخود ٹپک ٹپک کر گرتے تھے اور اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی۔ اس عورت کو لاٹھی یا پتھر سے جھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی لکڑی سے یا کسی ہاتھ سے اس کو وہ نہیں کرنا پڑتا تھا، تکلیف نہیں کرنی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تھیں کہ وہاں مکھیاں نہیں تھیں، مچھر نہیں تھے، کیڑے مکوڑے بھی نہیں تھے، ہر طرح سے نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا، فرما برداری کا حکم دیا، تابعداری کا حکم دیا کہ رزق کھاؤ، شکر ادا کرو اور فرما برداری کرو تو اللہ نعمتوں میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ لیکن کیا ہوا، ناشکری کی، تو وہ جو نعمتیں تھیں ساری ان کو اللہ نے غرق کر دیا، یعنی ایسا سیلاب آیا جس کی وجہ سے لوگ غرق ہو گئے، اور جو کچھ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، بے یار و مددگار ہو کر در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو آئیے طے کر لیجئے کہ ہم اہل سبا کی طرح ہم ایسا نہ کریں، ہم ناشکری نہ کریں، ہم نافرمانی نہ کریں، ہم گناہ نہ کریں۔ دیکھیں جتنی مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ درد، مصیبتیں، بیماریاں، برے حکمران، مہنگائی، یہ جتنی مسلط ہوتی ہے، یہ ساری ہمارے کرتوت ہیں، ہماری کوتاہی ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ ان میں ایک نافرمانی وہ ناشکری ہے کہ ہمارا مالدار بھی ناشکر ہے، غریب بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، اور افسر بھی، ماتحت بھی، اور اسی طرح تاجر بھی، دکاندار بھی، اور گاہک بھی، سارے ناشکرے ہیں۔ اس کا وبال یہ دیکھ لی، ہر نعمتوں سے مزین یہ ملک ویران کر دیا ہماری ناشکری نے۔ تو میرا دیدو، جہاں حکمرانوں کا قصور ہے وہاں اللہ تللے ان کے عیاشیاں ہیں، اور اسی طرح میرٹ کی دھجیاں اڑا کر اپنوں کو نوازنے کا وہ ہے، وہاں یہ قوم ناشکری کا بھی شکار ہے، جس کی وجہ سے وبال ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ دکھ درد ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ مہنگائی ہے، یہ پیٹرول، یہ چینی، یہ آٹا، یہ گھی، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ان میں ایک چیز ہماری اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ناشکری ہے۔ تو مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں ہمارے ساتھ دیں گے اور تربیت میں کردار ادا کریں گے۔ آئیے صرف شکر ادا کریں، ناشکری چھوڑ دیں۔ تھوڑا ملے شکر ادا کریں، زیادہ ملے شکر ادا کریں، کھانا کھائیں شکر ادا کریں، چائے پئیں شکر ادا کریں، پانی پئیں شکر ادا کریں، نیند
نیند کر لیں شکر ادا کر لیں، بیٹھ جائے شکر ادا کرے، کہیں پہنچ جائے شکر ادا کرے، گاڑی مل جائے شکر ادا کرے، نہ ملے شکر ادا کرے، چلنا ہو شکر ادا کرنے، بیٹھنا ہو شکر ادا کرے، دیکھنا ہو شکر ادا کرے، سننا ہو شکر، ہر نعمت کا شکر کرنا شروع کر دیں، اللہ نعمتوں کا انبار لگا دیں گے۔ تو آئیے یہ تربیت کریں گے، اصلاح کریں۔ ہمارا یہ پیر مفتی اختر حسین چینل ہے فیس بک پر اور یوٹیوب چینل، خالص مقصد یہی ہے قوم کو صاحب اعمال بنانا، صاحب کردار بنانا، اور انفرادی اجتماعی اصلاح کرنا، تربیت کرنا، تاکہ اچھائیاں آ جائیں، برائیاں ختم ہو جائیں، اعمال آ جائے، بدعملی ختم ہو جائے، اور نیکی آ جائے، گناہ ختم ہو جائے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ دیجیے، اس کو سنائیے دوسروں کو، خود بھی سنیے، عمل کیجیے، دوسروں کو بھی کرائیے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، اور اس کو شیئر کیجیے تاکہ لوگ عمل پر مجبور ہو جائیں۔ اصلاح کیجیے، لوگ کھڑے ہو جائیں عمل پر۔ ان میں ایک آج کا پیغام شکر گزاری ہے۔ آئیے ہم خود شکر گزاری کی ابتدا کر دیں، نہ شکری کو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارا ساتھ دیں گے، اور اس میں یہ خالص فیس بک پیج ہے پیر مفتی اختر حسین، یوٹیوب چینل پیر مفتی اختر حسین، خالص اصلاح مقصود ہے، خالص تربیت مقصود ہے، معاشرے کی بھلائی اچھائی مقصود ہے، انفرادی اجتماعی خیر خواہی مقصود ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور بھرپور انداز سے کردار ادا کریں گے، اصلاح کریں گے، تربیت میں پہلا بارش کا قطرہ بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر پیغام سننے اور سنانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔